السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 13 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتی بھی ہیں تو کم از کم ایک بار شاہ صاحب کے بارے میں پوری چھان بین تو کر لیں۔ آپ لاہور جائیں اور ان کے بہن بھائیوں، والدین وغیرہ سے مل لیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ اور یہ سن کر چاچی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ یہ پچھتاوے کا رنگ تھا۔ کہتا تو ٹھیک ہے تو، وہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ایسا کر، انہوں نے نصیر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے زمین پر کوئلے کی مدد سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ تو اور نصیر لاہور جا کر شاہ صاحب کے بارے میں پتہ کر لو۔ ماں، اگر شاہ صاحب کو معلوم ہو گیا تو؟ نصیر نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میں بابا جی سے خود بات کر لوں گی۔ چاچی نے پہلی بار جرأت سے کام لیا۔ ملک صاحب کا وہم بھی دور ہو جائے گا۔ ادھر ہم یہ باتیں کر رہے تھے اور ادھر ایک اور ہی طوفان اٹھ رہا تھا۔ ناشتہ کر کے میں اپنے کمرے میں پہنچا اور کتابیں لے کر باغیچے میں چلا گیا۔ حویلی کے پچھواڑے میں کھلے رنگ برنگے پھلدار اور پھولدار پودے جنت جیسی راحتوں سے بھرے ہوئے لگتے تھے۔ مجھے یہاں بیٹھ کر بڑا ہی لطف اور سکون آتا تھا۔ حویلی کی شتیروں والی بالکونی کا ٹیرس باغیچے کی طرف بڑا ہوا تھا۔ زلیخا عموماً اس ٹیرس پر آ جاتی تھی اور باغیچے کو دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر اس جانب دیکھا تو ٹیرس سنسان پڑا تھا۔ میرے دل میں افسردگی طاری تھی، لیکن امتحان کا اضطراب بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ میں پڑھنے میں بیزی ہو گیا، لیکن یکدم احساس ہوا جیسے میرے چاروں طرف آنکھیں تیر رہی ہیں، گہری، خاموش، بے کس، مگر اپنے اندر ہزاروں شکوے لیے ہوئے۔ باغیچے کی فضا میں بھی مانوس سی مہک بڑھنے لگی۔ زلیخا، بے ساختہ ایک مہک نے مجھے اس کے وجود کا احساس دلایا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ٹیرس اب سنسان نہیں تھا۔ زلیخا کھڑی تھی اور بے خیال نظروں سے باغیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی زلفیں بکھری ہوئی تھیں، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حالت احساس دلاتی تھی کہ جیسے وہ برسوں سے سوئی ہی نہیں ہے، جاگ رہی ہے صدیوں سے۔ لیکن چاچی تو کہتی تھی کہ وہ اس شادی پر بڑی خوش ہے، تو کیا کوئی لڑکی ایسے خوش نظر آتی ہے جیسی وہ دکھائی دے رہی تھی؟ میں اس کی جانب تکے جا رہا تھا، کتاب میرے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے جا گری۔ کوئی احساس ایسا تھا جو مجھے بے ساختہ اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں اٹھا اور باغیچے سے ہی ٹیرس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا اور ماحول سے بالکل بیگانہ ہو کر زلیخا کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ اپنے اندر کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کوئی باغیچے میں کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں خاصی دیر تک یوں ہی اس کو تکتا رہا اور سوچتا رہا، کیا زلیخا اور میرے بیچ اس ٹیرس جتنی مسافتیں ہیں؟ وہ بلندی پر اور میں پستی پر کھڑا اس کے وصل کی تمنا کر رہا ہوں۔ کیا ایک طالب مطلوب کی خواہش ناتمام کو پا سکتا ہے؟ میں اسی ادھیڑ پن میں مستغرق تھا کہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور زلیخا کی پریشان سیاہ زلفیں لہرانے لگیں۔ ہوا ایک دم تیز ہو گئی تھی، ایسی تیز ہوا کہ اس میں خنکی بھی تھی۔ موسم یک بارگی اپنے تیور بدل رہا تھا اور ہوا جیسے آندھی میں بدل کر رہ گئی۔ ماں زلیخا کی ایک دردناک چیخ ابھری اور پھر اس کے ساتھ ہی ہوائیں، آندھیاں اور خنکی، سب کافور ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ زلیخا کی چیخ پوری حویلی میں سنی گئی تھی۔ میں تیزی سے اندر گیا، لیکن میرے اوپر بالکونی میں پہنچنے سے پہلے ہی شاہ صاحب، نصیر اور چاچی وہاں موجود تھے۔ وار کر کے کافر، شاہ صاحب تیزی سے بولے۔ زلیخا پر تشنج کا دورہ پڑا تھا اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ شاہ صاحب، نظر لگ گئی میری بچی کو، رضیہ چاچی چلانے لگی۔ نظر؟ میرے دل سے آہ نکلی، شاید اسے میری نظر لگ گئی ہے، میں ہی تو اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹھاؤ اسے اور نیچے لے کر آؤ۔ شاہ صاحب کا چہرہ اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ میں حیران تھا کہ انہیں اس قدر پسینہ کیوں آیا ہوا ہے۔ جلدی کرو، وہ بڑے اضطراری انداز میں بول رہے تھے اور بے چینی اور بے قراری ان کے انگ انگ سے نمایاں ہو رہی تھی۔ وار بڑا سخت کیا گیا ہے، اس کا توڑ کرنا ہے، جلدی کرو۔ شاہ صاحب، میرے بابا جی کو بلاؤ، جلدی کرو، بابا جی کو بلاؤ۔ ہائے اللہ، میری بچی! چاچی رونے لگی تھیں۔ بابا جی سرکار نہیں آ سکتے اس وقت، شاہ صاحب بولے، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولے، تم میرے ساتھ چلو۔ نصیر نے زلیخا کو اٹھایا اور نیچے زنان خانے میں لے گیا اور شاہ صاحب مجھے مہمان خانے میں لے گئے۔ دیکھو، اس وقت مجھ سے سوال جواب مت کرنا، زلیخا کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں چاہو گے کہ وہ مر جائے۔ حویلی میں مقیم کافر جنات کی بگی نے اپنی چڑیل کی موت کا بدلہ لینے کے لیے زلیخا پر وار کیا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ مجھے جلدی معلوم ہو گیا۔
आपको कैसे मालूम हो गया? आप तो आराम कर रहे थे। मैं सवाल किए बगैर न रह सका। हम कभी नहीं सोते, वो बेसाख्ता बोला। सुनो, हम लोगों की दुनिया तुम्हारी दुनिया से बड़ी मुख्तलिफ है। हमारी यारियां और दुश्मनियां बड़ी महंगी होती हैं और इसका हमें खैराज देना पड़ता है। ये नींद भी एक खैराज है। हम बज़ाहिर सो रहे होते हैं मगर हमारी रूह हमारी हिफाजत कर रही होती है, इसलिए तो हमारा सारा बदन दुखता है। आग बदन को जलसाती रहती है। तुम किसी आमिल पीर के बदन को छू कर देखो, तुम्हें लगेगा जैसे दहकते हुए गोश्त को छू लिया है। मैं इस वक्त आराम कर रहा था जब काफिर जिन्नात जुलेखा पर हमला करने के लिए आए थे, मगर मेरी मामूर रूहानी कुव्वतों ने मुझे आगाह कर दिया। लेकिन अफसोस, इस वक्त तक हमला हो चुका था। खैर, मैं भौंचका होकर रियाज शाह की बातें सुन रहा था, जो ना जाने किस ख्याल के तहत मेरे सामने खुल रहा था। देखो, बाबा जी आज दस्तयाब नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि पुलिस को मेरे बारे में ना बताना। मैं नसीर के कहने पर इस वक्त पर्दा कर गया था। इतनी कुव्वत है मुझ में कि मैं आम लोगों की नजरों से पर्दा कर जाऊं, लेकिन रूहानी अलूम में बाज मामलात ऐसे हैं जो पर्दे में चले जाने के बावजूद आमिल को बेबस कर देते हैं। मैं जुलेखा को होश में ला सकता हूँ, लेकिन कुछ ताकीर हो जाएगी। मैं देर नहीं करना चाहता। मुझे इस वक्त एक प्याला खून का चाहिए। तुम इसका फिलफौर बंदोबस्त कर दो। खून? किसका? मैं बौखला गया और पीर रियाज शाह की तरफ देखने लगा। तुम्हारा? वो ठहर ठहर कर बोलने लगा। तो मुझे यूं लगा जैसे मैं एक इंसान के सामने नहीं, किसी दरिंदे के सामने खड़ा हूँ और वो मुझको मेरी रजा से मांग रहा है। पीर रियाज शाह की फरमाइश को पूरा करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। इसके अलावा कोई दूसरा हल है? मैंने अपने अंदर के लरजते हुए इंसान की मजबूरी को ढाल बनाते हुए कहा। मेरा मकसद है, अगर इसका कोई मुतबादिल हो तो सकता है, मगर इसमें वक्त लग जाएगा। ताखिर का मतलब है जुलेखा की मौत। पीर रियाज शाह की गहरी और सहारों जैसी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं। मैं तुम्हें यह बता ही देता हूँ कि जुलेखा को काफिर जिन्नात के हमले से बचाने के लिए तुम्हारे खून का एक प्याला क्यों चाहिए। पीर रियाज शाह कुछ कहता रहा और मैं सुनता रहा। जो शख्स भी जुलेखा को दिल से चाहेगा, इसका खून ही इस मकसद के काम आ सकता है। इसका मतलब था कि पीर रियाज शाह मेरे दिल की गहराइयों में बसने वाले की खोज पा गया था। एक लम्हे के लिए तो मेरे चेहरे पर घबराहट नमूदार हो गई थी और मैं शर्म से पानी पानी हो गया था, लेकिन चंद ही लम्हे बाद मैं कहने लगा, शाह साहब, चाहते तो अब आप भी हैं। शादी आपसे हो रही है इसकी, फिर आप खुद। मैं शायद जुर्रत करके ये कह देता, लेकिन अल्फाज हलक में हड्डी की तरह फंस गए। मेरे दिल ने कहा कि शायद ये काम तुम्हें कर जाना चाहिए। ये रियाज शाह तो फकत अपनी हवस की खातिर जुलेखा से शादी कर रहा है। उसके दिल में जुलेखा के लिए कैसी मोहब्बत। ठीक है, लेकिन खून कैसे लेंगे? मैंने रजामंदी जाहिर की। सुरिंज तो यहाँ नहीं होगी। फिक्र ना करो, इसका बंदोबस्त है मेरे पास। उसके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट खेलने लगी। उसने मेहमान खाने में ही रखे हुए अपने बैग को खोला। मैं समझता था कि ये बैग उसके कपड़ों से भरा होगा, मगर ये क्या? उसने तय किए हुए कलफशुदा कपड़े निकालकर एक तरफ रख दिए। इनके नीचे काफी सारा ऐसा सामान था जिसे खराफात के अलावा कोई नाम नहीं दे सकता था। ना जाने किस किस जानवर या परिंदे की हड्डियां एक लिफाफे में रखी हुई थीं। एक कपड़े की भद्दी सी गुड़िया थी, एक नोकदार छुरी थी और कुछ ऐसी ही जड़ी बूटियां बड़ी एहतियात से संभाल कर रखी हुई थीं। ये क्या है? मैं न रह सका तो सवाल कर ही दिया। पीर रियाज शाह ने मुड़कर तेजी नजरों से मेरी तरफ देखा। पहले खामोश रहा, फिर कुछ सोच कर जवाब दिया, ये अमलियात का सामान है। अमलियात का सामान? मान मेरे ज़हन में बिजली गूंदी। ओहो, पीर रियाज शाह, तो असल खेल ये है। मैंने सोचा, चंद साल पहले सियालकोट में पुलिस ने एक काला इल्म करने वाले आमिल को पकड़ा था। मैंने एक फीचर तहरीर किया था। उसने बताया था कि जब वो किसी पर जादू टोना करते हैं तो उसके लिए हवाई मखलूक से भी खिदमत लेते हैं, तो इनको पकड़ने और काम पर मजबूर करने के लिए अमलियात का सामान इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझे उल्लू के खून से लिखे तावीज, ऊँट के कूल्हे की हड्डी, काफूर, संदूर, अगर का बरादा, मुर्दों की राख, न जाने क्या क्या उसने बताया था। उसने ये भी कहा था कि ये सामान अमूमन सिंध से मंगवाया जाता है और इस काम के लिए मखसूस लोग ही इसके लिए खिदमत अंजाम देते हैं। पीर रियाज शाह के इस सामान ने कई सवाल पैदा कर दिए। अगर मैं इस आमिल की बातों का तज्जिया करता तो पीर रियाज शाह और इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब था कि चाचा जी यानी बड़े मलिक साहब का शक दुरुस्त था कि ये पीर साहब का दरअसल कोई और ही चक्कर है। अगर वाकई इनमें हकीकी रूहानी बदरजा तो मौजूद होती तो इन्हें अपनी कुव्वतों के इजहार के लिए ऐसे हेले बहानों की जरूरत ना होती।
ان کی زبان سے ادا ہونے والا کلمہ ہی کسی بھی بگڑے کام کی اصلاح کر سکتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ پیر ریاض شاہ عاملوں کی بگڑی ہوئی شکل تھا۔ میں جب یہ سوچ رہا تھا، اسی دوران پیر ریاض شاہ نے سامان میں سے ایک بلیڈ اور کانسی کا چھوٹا سا پیالہ نکالا۔ پیالہ کسی پرانے دور کی ایجاد نظر آتا تھا۔ اس کے کناروں پر چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنی تھیں۔ اس میں آدھا پاؤ کوئی مایا شے آتی ہوگی۔ اس کی شکل مجھے تو دیے کی طرح لگی تھی۔ میں زندگی میں بہت سارے لوگوں کو خون کی بوتلیں دے چکا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں ابھی میرے کالج سیالکوٹ میں FSC کر رہا تھا تو والدہ محترمہ کے بیمار ہونے پر پہلی بار میں نے انہیں خون کی بوتل دی تھی۔ اس کے بعد تو عادت سی بن گئی تھی۔ سال میں 2-3 بار کسی نہ کسی کو خون دے ہی دیتا تھا اور کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج پیر ریاض شاہ جن حالات اور طریقہ کار کے ذریعے میرا خون لے رہا تھا، یہ کسی بھی ہوش مند اور دلیر آدمی کو بھی چونکا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرے لیے اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ریاض شاہ نے میری دائیں کلائی پکڑی اور پیالہ اس کے نیچے رکھ کر کلائی پر کوئی خاص قسم کا سفوف ملنے لگا۔ مجھے کلائی پر ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی اور پھر کچھ ہی لمحے بعد جب اس نے اس جگہ پر بلیڈ سے چیرا تو گوشت 2 حصوں میں بٹ گیا اور خون پیالے میں گرنے لگا۔ پیالہ بھر گیا تو اس نے دوبارہ وہی سفوف میرے زخم پر لگا دیا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ زخم ایک روز میں ہی مندمل بلکہ غائب ہو گیا تھا، جیسے یہاں سے کاٹا ہی نہ گیا ہو۔ بعد میں میرے دل میں کئی مرتبہ یہ خیال آیا کہ ان سے اس دوائی کے بارے میں پوچھ لوں اور اس پر مضمون لکھ دوں، زخموں کو حیرت انگیز طور پر مندمل کرنے اور جوڑنے والی دوا سے استفادہ عام کیا جا سکے، لیکن اس کا مجھے موقع ہی نہیں مل سکا۔ پیر ریاض شاہ کے ہاتھ اور لب خون کو دیکھتے ہی تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ اس نے تھیلے میں سے روئی نکالی اور اس کی بتی بنا کر پیالے میں یوں رکھ دی جیسے کہ یہ واقعی کسی دیے کی لو ہو۔ وہ زیر لب کچھ پڑھنے لگا، پھر اس نے بیگ سے کچھ چیزیں نکالی اور وہ بھدی سی گڑیا بھی میرے سپرد کر دی۔ خون سے بھرا ہوا پیالہ اس نے خود اٹھا لیا تھا اور پھر ہم تیزی سے زنان خانے کی طرف ہو لیے۔ زلیخا مائی بے آگ کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے گلے سے کسی ذبح ہوتے ہوئے بیل کی طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چاچی اس کی ہر آواز پر تڑپ جاتی تھی۔ اس وقت اگر ملک صاحب یہاں ہوتے تو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر نہ جانے کیا کر جاتے۔ نصیر کا رنگ بھی زرد تھا۔ نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے اسے۔ تم نے ہماری عورت کو قتل کیا ہے، ہم اسے مار دیں گے۔ زلیخا کے منہ سے اب کسی کی بھاری بھرکم آواز نکل رہی تھی۔ تم جتنے مرضی منتر پڑھ لو مگر یہ نہیں چھوٹے گی۔ شاہ صاحب خدا کے واسطے میری بچی کو بچا لیں۔ چاچی اس کی آواز سنتے ہی شاہ صاحب کے قدموں میں گر گئیں۔ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو زلیخا کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حرام زادہ بکواس کر رہا ہے، میں اس کو بھی مار ڈالوں گا اور دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ شاہ صاحب جب یہ کہہ رہے تھے تو ان کی آنکھیں سرخ اور متورم ہو گئی تھیں۔ انہوں نے جلدی کچھ پڑھتے ہوئے زلیخا کے گرد ایک دائرہ یعنی حصار لگا دیا اور باقی لوگوں کو دائرے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ دائرہ قائم ہوتے ہی زلیخا کا بدن زمین سے اچھلنے لگا اور وہ شے جو اس کے اندر بول رہی تھی اسے پٹکنے لگی۔ چاچی کی تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ باز آ جا، باز آ جا۔ شاہ صاحب گرجے، تیری دم میں نمدہ بھر دوں گا، تو تب آرام سے بیٹھے گا، چھوڑ دے اس بچی کو۔ بھگوان کی سوگند نہیں چھوڑوں گا، وہ ڈگراتے ہوئے بولا۔ اچھا تو ہندو ہے؟ شاہ صاحب نے سوال کیا۔ اس دوران وہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے اور اس کے بولنے سے قبل ہی انہوں نے 7 بار زلیخا کی طرف پھونک ماری۔ میں نے محسوس کیا کہ پھونک کے رد عمل میں زلیخا کے بدن پر طاری لرزہ ختم ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب نے دائرے سے 1 فٹ کے فاصلے پر خون سے بھرا دیا رکھا اور اس کی لو کو آگ لگا دی۔ پھر اس نے انگلی ڈبوئی اور مجھ سے گڑیا لے کر اس کے سر پر خون سے مانگ بھر دی۔ کھی اب کی بار کوئی کھیسیانے انداز میں ہنسا اور آواز زلیخا کے اندر سے ہی اٹھی تھی۔ میں سب جانتا ہوں مہاراج، بے وقوف بنا رہے ہو انہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم کون ہو تو کیا بنے گا تمہارا؟ بکواس بند کرو، شاہ صاحب بولے۔ تو مکار، دغا باز، شیطان ہے، تو مجھے گمراہ نہیں کر سکتا، یہ تیری باتوں سے بدگمان نہیں ہو سکتے۔ کھی زلیخا پر قابض ماورائی شے ہنستی رہی۔ اسی لمحہ شاہ صاحب نے کچھ پڑھائی شروع کر دی اور بار بار دیے میں انگلی ڈبو کر گڑیا کے بدن پر نقطے لگاتے رہے اور پھر ایک حیرت انگیز اور دہشت ناک منظر ہمارے سامنے رونما ہو گیا۔ پیر ریاض شاہ نے ایک ہاتھ میں نوکدار چھری پکڑی اور دوسرے میں خون والا روشن دیا۔ زلیخا کے اندر مچلنے والا اب خاموش تھا اور اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ پیر ریاض شاہ نے زلیخا کی کلائی پکڑی اور اس پر زخم لگا کر خون نکالنے لگے اور وہ خون بھی انہوں نے دیے میں شامل کر دیا۔ انہوں نے جیسے ہی چھری سے زلیخا کی کلائی کو چیرا تھا تو اس کے اندر چھپے طاغوت نے بڑی دل زور آواز نکالی تھی اور وہ اس زور سے لرزنے لگا تھا
جیسے اس پر نظر طاری ہو۔ یہ سب ایک آدھ منٹ میں ہی ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب خون کی مخصوص تعداد حاصل کر چکے تو انہوں نے زلیخا کی کلائی پر بھی وہی سفوف مل دیا جو میری کلائی پر لگایا تھا۔ اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ وہ دائرے سے باہر نکل آئے اور پھر کچھ پڑھتے ہوئے دائرے کے گرد چکر لگانے لگے۔